اللہ تعالیٰ نے جواب دیا موسیٰ علیہ السلام، جو میرا ذکر کرتا ہے وہ میرا دوست ہے، اور جو مجھ سے غافل ہے وہ میرا دشمن ہے۔ اس لیے ہمیں غفلت سے بچنا چاہیے اور ہر لمحے اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ یہ ارشاد فرمائی کہ جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت کو پورا کرے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس مسلمان کی ضرورت کو پورا کرے گا، دنیا میں بھی اس کی ضروریات کو پورا کریں گے۔ اور جو شخص کسی مسلمان کی سختی میں اس کی مدد کرے گا اور اس سختی سے اس کی جان چھڑا دے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی سختیوں سے اس کی جان چھڑا دیں گے۔ چوتھی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی کہ جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا، اس کے کسی عیب کو چھپائے گا، تو اللہ رب العزت قیامت کے دن اس بندے کے تمام عیوب کو، گناہوں کو، خامیوں کو چھپا لیں گے۔ پہلی بات، اس حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی نے اس معاشرے کی اصلاح کے لیے 4 اصول بیان فرمائے ہیں کہ اگر اس معاشرے کو آپ پرامن دیکھنا چاہتے ہو، خوبصورت دیکھنا چاہتے ہو، بھائی چارے والی فضا دیکھنا چاہتے ہو، ترقی کی طرف جانا چاہتے ہو، تو تمہیں یہ 4 باتیں اپنانی ہوں گی۔ پہلی بات، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ حضرت علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی تشریح کے اندر یہ بات لکھتے ہیں کہ بھائی ایک بندہ ایسا ہے جس کو آپ جانتے نہیں ہیں، نہ اس کا نام کا پتہ ہے، نہ اس سے ہمارا تعلق ہے، لیکن مسلمان ہے۔ اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق وہ آپ کا بھائی ہے، اگرچہ ہم اس کا نام نہیں جانتے، اس کی شکل نہیں پہچانتے، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، تو اپنے بھائیوں جیسا اس کے ساتھ معاملہ کرنا ہے، رہنے میں بھی الفت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، اور اپنا دل صاف رکھنا ہے اور ہر کام میں اس کی مدد کرنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پہلے جملے نے ہمارے اندر جتنا تعصب پایا جاتا ہے، امتیازات پائے جاتے ہیں، ان کو ختم فرمایا۔ پہلے جملے ہم یہ کیا کہتے ہیں، ہمارے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ میں فلاں وطن کا رہنے والا ہوں، فلاں علاقے کا رہنے والا ہوں، فلاں قوم سے میرا تعلق ہے، فلاں کام میں کرتا ہوں، فلاں میرا پیشہ ہے، تو یہ تعصب ہوتا ہے، اپنے آپ کو بڑا بنانے والی بات ہوتی ہے، ایک نسلی تفاخر ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے پہلے جملے میں ان تمام تعصبات کو ختم فرمایا کہ بھائی آپ کسی بھی وطن سے تعلق رکھتے ہیں، کسی بھی قوم سے تعلق رکھتے ہیں، کسی بھی پیشے سے تعلق رکھتے ہیں، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو مسلمان اپنے لیے پسند کرتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند کرے، کیوں؟ بھائی ہے۔ فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا آئینہ ہے، شیشہ ہے، اور جو عیب دیکھے اپنے بھائی میں اس کو دور کر دے۔ جو شیشہ ہوتا ہے، آئینہ ہوتا ہے، جب ہم دیکھتے ہیں وہ کسی اور کو بتاتا ہے جا کے کہ بھئی اس کے اندر یہ خامی، بتاتا ہے کسی کو؟ بالکل بھی نہیں بتاتا۔ تو مسلمان بھی اپنے مسلمان کے لیے آئینہ ہے، شیشہ ہے، اگر اس میں کوئی غلطی نظر آ رہی ہے تو علیحدگی میں اسے سمجھا دے کہ بھائی آپ کے اندر یہ خامی ہے، میں آپ کا بھائی ہوں، اسے دور کر لے، نہ یہ کہ پورے محلے میں، پوری کالونی میں بتاتا پھرے کہ یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے۔ کیوں؟ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ دوسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ جو مسلمان ہوتا ہے وہ ظلم نہیں کرتا اپنے بھائی پہ، اور مصیبت میں اس کا ساتھ بھی نہیں چھوڑتا۔ یعنی مسلمان کا صرف یہ فرض نہیں ہے کہ بھئی وہ ظلم نہ کرے، بلکہ اس کی ذمہ داری میں یہ بھی داخل ہے کہ بھئی جب اس کے اوپر مصیبت آئے تو اس کا ساتھ دے، اس کو اکیلا نہ چھوڑے۔ تیسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی کہ جب کوئی ضرورت پڑے اسے تو اس کی ضرورت کو پورا کر دے، اور کوئی سختی اسے پیش آئے تو اس سختی میں اس کی مدد کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قضا لأخیہ المسلم کان لہ من الاجر کمن حج واعتمر، کہ جو مسلمان اپنے بھائی کی ضرورت کو پورا کرتا ہے
تو اس کا اجر اور ثواب اتنا ہے جتنا کہ ایک بندہ حج کر کے آیا یا عمرہ کر کے آیا۔ من قضا لأخیہ المسلم کان لہ من الاجر کمن خدم اللہ عمرہ، کہ وہ بندہ جس نے اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت کو پورا کیا وہ ایسا ہے گویا کہ اس نے ساری زندگی اس بات میں لگا دی کہ وہ اپنے بھائی کی ضرورت کو پورا کرتا رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت کو پورا کرے گا تو قیامت کے دن جس وقت وہ میزان پہ آئے گا نا، ترازو پہ، اس کے اعمال تولے جا رہے ہوں گے، تو اگر تو اس کے اعمال پورے ہو گئے تو ٹھیک ہے، وَإِلَّا شَفَعْتُ، اگر اس کے اعمال میں کمی ہو گئی تو میں اس کی سفارش کروں گا۔ کس بات پہ؟ کہ اس نے دنیا میں اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت کو پورا کیا تھا۔ یہ اتنا بڑا عمل ہے، اتنا بڑا کام ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گھر واپس آنے تک ہر قدم پر 70 نیکیاں عطا کرتے ہیں، اور اگر وہ ضرورت پوری ہو جائے جس کے لیے وہ گھر سے نکلا تھا تو جب وہ گھر کو واپس آتا ہے تو وہ ایسا ہوتا ہے گویا کہ ماں نے آج اس کو جنا ہو، مطلب اس کے کھاتے میں کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں، سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، صرف اس بات پہ کہ اس نے اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت کو پورا کیا ہے۔ آخری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ کسی آدمی کوئی گناہ کر لیا، اس نے ساتھ والے کو پتہ چل گیا، اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ یہ جو گناہ کر رہا ہے چھپ کے کر رہا ہے، چھپ کے کر رہا ہے، اور اس کو پتہ چل گیا اور یہ پورے بازار میں بتاتا پھر رہا ہے کہ انہیں اینج کی تسی، انہیں اینج کی تسی، میں نے اس کو دیکھا ہے، اس لیے یہ کر رہا تھا، یہ کر رہا تھا، تو یہ اس کی عزت کو آپ خراب کر رہے ہیں، یہ ہم لوگ اس کی عزت کو خراب کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا تو قیامت کے دن میدان حشر ہوگا نا، سارے انبیاء موجود ہیں، سارے صحابہ موجود ہیں، اولیاء موجود ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری امتی تک سارے لوگ موجود ہیں، میدان محشر لگا ہوا ہے، سب کے سامنے حساب ہو رہا ہے، تو ظاہر ہے جس وقت فرشتہ پڑھے گا ہمارا اعمال نامہ تو گناہ بھی آئیں گے سب کے سامنے، تو بے عزتی کتنی ہوگی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جو دنیا میں مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو چھپا لے گا، کسی اور کے سامنے ظاہر نہیں ہونے دیں گے، اس کے گناہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ظاہر نہیں ہوں گے، بے عزتی نہیں ہوگی، اتنے لوگ موجود ہوں۔ تو اس وجہ سے اگر کسی کے اندر عیب دیکھ لیں، کسی کو گناہ کرتے دیکھ لیں تو اس کو چھپا لیں۔ ہاں، ایک بندہ ایسا ہے جو سب کے سامنے گناہ کر رہا ہے، دھڑلے سے گناہ کر رہا ہے، اعلانیہ گناہ کر رہا ہے، اس کو روکنا ضروری ہے اعلانیہ طور پہ۔ اگر گناہ خفیہ ہو اس کو چھپا لو اور اس کو سمجھا دیں، لیکن اگر گناہ اعلانیہ ہے، سب کے سامنے کر رہا ہے تو پھر اس کو روکنا بھی سب کے سامنے ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کا پہلا درجہ یہ ہے کہ جب کوئی برائی ہوتا دیکھے تو اس کو اپنے ہاتھ سے روک دے، ہاتھ سے روکے، طاقت سے روکے، اختیار سے روکے، بھائی یہ کام نہیں کرنا یہاں پہ، اور اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو زبان سے روکے کہ یہ کام اچھا نہیں ہے، اسے نہ کریں آپ، اور اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتا، اتنی طاقت نہیں ہے، تو پھر اس کو اپنے دل میں کم از کم برا سمجھے کہ بھئی یہ کام برا کر رہا ہے، مجھے اس سے بچنا ہے۔ تو اس وجہ سے اس حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی نے ہمارے اس معاشرے کو خوبصورت بنانے کے لیے اور معطر بنانے کے لیے یہ 4 اصول ارشاد فرمائے۔ اگر ہم اپنی زندگی میں ان 4 اصولوں پر عمل کر لیں تو ہمارے لڑائیاں ختم، ہمارے جھگڑے ختم، ہر قسم کی پریشانیاں ختم، مصیبتیں ختم۔ مصیبت شروع ہی تب ہوتی ہے جب ہم اپنے ساتھ والے کو بھائی نہیں سمجھتے۔ بھائی سمجھیں گے تو غصہ نہیں آئے گا، بھائی سمجھیں گے تو نفرت پیدا نہیں ہوگی، بھائی سمجھیں گے تو کسی قسم کی کوئی آگے مشکل ہمارے لیے پیش نہیں آئے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنا دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔